ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی تدفین آج کی جائے گی۔ ملکہ دوم کو ان کے شوہر شہزادہ فلپ کے پہلو میں ونڈسر قلعہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور 500 سے زائد عالمی رہنماؤں کی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہ چارلس دوم سے ملاقات۔ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات میں شریک عالمی رہنماؤں کو بکنگھم پیلس میں بادشاہ چارلس کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن، ان کی اہلیہ جل بائیڈن، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور دیگر عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک میں موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم دورے کے دوران بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ خاتون جج کو دھمکیاں دینے سے متعلق کیس، عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان کا کیس سیشن کورٹ منتقل کرنے کا حکم۔ بغیر اجازت ریلی نکالنے، پولیس احکامات کی خلاف ورزی کا مقدمہ ابھی چلے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نااہل ہوں گے یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ $10 کم ہے۔ آج ڈیزل 150 روپے سے پہنچے 250 روپے پہ، 100 روپیہ مہنگا۔ عالمی منڈی میں تیل کم، ڈیزل زیادہ۔ پٹرول آج 80 روپے زیادہ مہنگا، جبکہ تیل کم انٹرنیشنل منڈی میں۔ بجلی، جن کے پاس بجلی کے بل آئے ہیں، سنو، ہم 16 روپے یونٹ پہ بجلی ہمارے زمانے میں تھی، آج 36 روپے یونٹ پہ، اور ٹیکس ملا کے 50 روپے یونٹ سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ ملک میں اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے، اقوام متحدہ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا چکوال جلسے میں شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں پر تنقید۔ کہا، اگر باہر چلے ہی گئے تھے تو ملک کی عزت میں اضافہ ہی کر دیتے۔ سندھ حکومت نے سیون سے آگے نہر نہیں بننے دی۔ سندھ میں ڈاکو بیٹھے ہیں، بلاول بھٹو بھی بیرون ملک چلے گئے۔ تحریک انصاف کا ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس میں لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رہنماؤں کو 2 ہفتوں میں لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایت۔ اس بار عمران خان پشاور کے بجائے لاہور سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ عام انتخابات کا اعلان ہونے تک اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ نواز شریف کے مخالفین نے ان کے خلاف ظلم و انتقام کی ہر حد پار کر لی۔ نواز شریف کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ٹویٹ لکھا، مخالفین کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ وہ اپنی جیتی آنکھوں سے اسی نواز شریف کو ایک بار پھر پاکستان کا سیاسی نقشہ ترتیب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عدالتی ضمانتوں پر مفرور تینوں رشتہ دار پاکستانی عوام کے مستقبل کا فیصلہ لندن میں کریں گے۔ شیخ رشید نے ایک بار پھر لیگی قائدین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، مسلم لیگ کے لیڈر کو اس میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔
پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ دھوم سے نکلے گا، 70 وزراء کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایک سزا یافتہ مجرم کا پاک فوج کے سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ فوج کے وقار اور احترام کے منافی ہے۔ تحریک انصاف اس سنگین قانونی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کرتی ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چوہدری کہتے ہیں نون لیگ کے وزراء کہہ رہے ہیں نواز شریف نئے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے۔ ایسی فیصلہ سازی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شدید خلاف ورزی ہے۔ آپ کی بڑکیں، آپ کی سازشیں، جا کے جرائم کو قابو کیجئے۔ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈکیتیوں کے واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ ایک ایسی حکومت کا حصہ ہیں جو ریاست مخالف بیانیاں اپناتی ہے، جو اداروں پر حملے کرتی ہے۔ تو آج سچ کی فتح ہوئی ہے۔ پنجاب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ صوبائی حکومت کا سارا فوکس صرف گجرات اور اپنے لوگوں کو نوکریاں دلوانے پر ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا طارق کی میڈیا سے گفتگو بولے آٹے کی قلت اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہیں سوچ رہا۔ پنجاب حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں، ایک سیاسی جماعت کروڑوں روپے خرچ کر کے جلسے کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، 17 جولائی کی تاریخی چترول کے بعد پی ڈی ایم دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ مشیر برائے اطلاعات اور وزیر اعلیٰ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں تحریک انصاف پنجاب میں اتحادیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ پنجاب میں گندم اور آٹے کی مصنوعی قلت وفاقی حکومت کی سازش ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، پنجاب حکومت نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت 165 روپے اضافے کے بعد 655 روپے مقرر۔ 20 کلو آٹے کی قیمت میں 330 روپے اضافے کا امکان۔ پنجاب کابینہ نے گندم ریلیز پالیسی کے ذریعے صوبے میں سرکاری گندم کے نئے نرخوں کی باضابطہ منظوری دے دی۔ لاہور میں بھی آٹے کی قیمتیں بے قابو، سبسیڈائزڈ آٹے کی قلت نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ بجلی، پیٹرول، سبزی اور گوشت کی قیمتوں کے ستائے شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ 15 کلو آٹا 1600 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ اتنا مہنگا آٹا خریدیں کیسے؟ حکومت غریب عوام کو ریلیف دے، شہریوں کی دہائی۔ ملک بھر میں سیلاب نے تباہی کی داستان رقم کر دی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب سے اموات کی تعداد 1545 تک جا پہنچی۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہی سے 12,860 افراد زخمی ہوئے، 20 لاکھ کے قریب گھر تباہ ہوئے۔ اب تک سیلاب سے 34 لاکھ شہری متاثر ہو چکے ہیں۔ فلڈ کے دوران 10 لاکھ تک مویشی بھی لقمہ اجل بنے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین نے ہنگامی طور پر پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 100 ملین یوان امداد کا اعلان کر دیا۔ چین کی امدادی کارروائیوں میں فنی تعاون کی بھی پیشکش۔ آرمی چیف کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی تعلقات بڑھانے پر غور۔ سی پیک کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ چین کے حملے کی صورت میں امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں تائیوان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تائیوان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، آزادی کا فیصلہ تائیوان کا اپنا ہے۔ اور پی سی بی نے اگلے ماہ آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے کٹ کی باضابطہ رونمائی کر دی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کٹ کی
رونمائی پی سی بی نے خصوصی ویڈیو کے ذریعے کی، جس میں بابر اعظم، شاداب خان اور نسیم شاہ کے ساتھ قومی وومن کرکٹ ٹیم کی پلیئرز فاطمہ ثنا اور کائنات امتیاز نے بھی حصہ لیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی تدفین آج کی جائے گی۔ ملکہ دوم کو ان کے شوہر شہزادہ فلپ کے پہلو میں ونڈسر قلعہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور 500 سے زائد عالمی رہنماؤں کی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہ چارلس سوم سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہ چارلس سوم سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات میں شریک عالمی رہنماؤں کو بکنگھم پیلس میں بادشاہ چارلس کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن، ان کی اہلیہ جل بائیڈن، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور دیگر عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شاہ چارلس سوم کے استقبالیے میں شرکت کرتے ہوئے بادشاہ چارلس سوم اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملکہ الزبتھ دولت مشترکہ ممالک کے شہریوں کے لیے تحریک اور طاقت کا سرچشمہ تھیں۔ پاکستان کے عوام کی ملکہ کے پاکستان کے 2 دوروں کے ساتھ خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ شاہی خاندان اور پاکستانی قوم کے درمیان محبت کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بادشاہ چارلس کو تخت نشینی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے شاہ چارلس دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں اپنی والدہ کی میراث کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام بادشاہ چارلس کی جلد آمد اور استقبال کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک میں موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم مختلف ممالک کے ہم منصب اور UN کے صدر اور سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم دورے کے دوران بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ خاتون جج کو دھمکیاں دینے سے متعلق کیس، عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اخراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی۔ عدالت نے عمران خان کا کیس سیشن کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بغیر اجازت ریلی نکالنے، پولیس احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ ابھی چلے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں JIT نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ JIT کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کی گفتگو زیر التواء تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں۔
وکیل نے دلائل دیے کہ دہشت گردی کی تعریف واضح ہو چکی ہے، دفاعت حقیقی دہشت گردوں کے لیے ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اس طرح تو پھر آپ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، جسے بعد میں سناتے ہوئے دہشت گردی کی دفاعت ختم کر دی گئی۔ ایک فلڈ گیٹ کھول دیں گے، ایسا کون سا سیاستدان ہے جو کہیں پر ایسی چیز نہ کہتا ہو۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نااہلی ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں بلکہ کمیشن ہے۔ جب تک ہائی کورٹ کی نگرانی نہ ہو تو کوئی ادارہ عدالت نہیں بن جاتا۔ الیکشن کمیشن خود کو عدالت قرار نہیں دے سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال پرانی چیز اٹھا کر سوال کر دیا جائے۔ یہ ایک سیاسی کیس ہے، اپوزیشن اس پر پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جہاں شک ہو وہاں الیکشن کمیشن اسکروٹنی بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گوشوارے آئیں اور ہم الماری میں رکھ دیں۔ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے گوشواروں کا فارم مزید بہتر کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے وزیر اعظم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تو اقوام متحدہ میں جانے کی کیا ضرورت تھی۔ شہباز شریف کی بے حسی ایسی ہے کہ وہ ملک سے باہر کے دورے کر رہے ہیں، اگر باہر چلے ہی گئے تھے تو ملک کی عزت میں اضافہ ہی کر دیتے۔ روپے کا تھا، پھر سے سن لو، $1 پاکستان میں اس کی قیمت 178 روپے کی تھی۔ اس وقت پٹرول اور ڈیزل 150 روپے لیٹر تھا۔ نوٹ کر لو، یہ 150 روپیہ لیٹر پٹرول اور ڈیزل۔ عالمی منڈی میں تیل $103 کا تھا، آج عالمی منڈی میں تیل $93 کا ہے، $10 کم ہے۔ آج ڈیزل 150 روپے سے پہنچے 250 روپے پہ، 100 روپیہ مہنگا۔ عالمی منڈی میں تیل کم، ڈیزل زیادہ، پٹرول آج 80 روپے زیادہ مہنگا، جبکہ تیل کم انٹرنیشنل منڈی میں۔ بجلی، جن کے پاس بجلی کے بل آئے ہیں سنو، ہم 16 روپے یونٹ پہ بجلی ہمارے زمانے میں تھی، آج 36 روپے یونٹ پہ، اور ٹیکس ملا کے 50 روپے یونٹ سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ 3 گنا زیادہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ گیس، یہ سردیوں تک IMF کہہ رہا ہے 250% زیادہ بڑھنے والی ہے۔ مہنگائی، آٹا 55 روپے کلو تھا، آج 100 روپے کلو سے اوپر چلا گیا اور کئی جگہ مل ہی نہیں رہا۔ چاول، میں خواتین بیٹھی ہیں ان کو سب پتہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چاول کیا 100 روپے سے 220 روپے پہ۔ سنتے جائیں، یہ وہی 5 مہینے کے اندر جنہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں، سنیں آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آج سارے لوگ مہنگائی کے اندر پسے ہوئے ہیں، اور کتنے وہ اخبار جو ہمارے زمانے میں اور یہ جو میڈیا لوگوں کو کہتے تھے مہنگائی ہے، آج کیوں چپ ہو؟ بتاؤ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج۔ اور اب دوسری بات سنیں ذرا پاکستانیوں، میں چاہتا ہوں آپ کو پتا چلے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے آپ کے ملک سے۔ یہ جو انہوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کے تحریک انصاف نے ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کی کور کمیٹی اجلاس میں لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رہنماؤں کو 2 ہفتے میں لانگ مارچ کی تیاری کرنے اور احتجاج کے اخراجات کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اس بار عمران خان پشاور کے بجائے لاہور سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا۔ عام انتخابات کا اعلان ہونے تک اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کے مخالفین نے ان کے خلاف ظلم و انتقام کی ہر حد پار کر لی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ مخالفین کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ وہ اپنی جیتی آنکھوں سے اسی نواز شریف کو ایک بار پھر پاکستان کا سیاسی نقشہ ترتیب دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عدالتی ضمانتوں پر مفرور 3 رشتہ دار پاکستان کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ لندن میں کریں گے۔ شیخ رشید نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ خرم دستگیر کہتے ہیں قومی سلامتی اداروں کے مستقبل کا فیصلہ بھی لندن میں یہیں کریں گے۔ کسی مسلم لیگی لیڈر کو اس میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی ایم کا سیاسی جنازہ دھوم سے نکلے گا۔ نایاب آٹا 150 روپے کلو میں خریدنے والے ریاست اور سیاست سے مایوس ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ جس اتحادی نے عمران خان کی حکومت کو چھرا گھونپا وہ عوامی حمایت سے محروم ہو گئے۔ افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے۔ بلاول کو ملک چھوڑنے کا بہانہ چاہیے۔ غیر آئینی 70 وزراء کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے ایک سزا یافتہ مجرم کا پاک فوج کے سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ فوج کے وقار اور احترام کے منافی ہے۔ تحریک انصاف اس سنگین قانونی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کرتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کے عوام پاک فوج کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ نون لیگی وزراء کہہ رہے ہیں نئے آرمی چیف سے متعلق شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ نون لیگ کے وزراء کہہ رہے ہیں نواز شریف نئے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے۔ ایسی فیصلہ سازی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شدید خلاف ورزی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف اپنے حلف سے روگردانی کے مرتکب ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ریاست کی سطح پر ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے۔ شہباز شریف لندن میں مقیم اپنے سزا یافتہ اشتہاری بھائی کو ملنے پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم شہباز شریف آفیشل سیکرٹ کے پابند ہیں۔ پنجاب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ صوبائی حکومت کا سارا فوکس صرف گجرات اور اپنے لوگوں کو نوکریاں دلوانے پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو بولے آٹے کی قلت اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ پنجاب حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ مقدمہ میرے پر بنایا تھا جس میں میرے پر الزام یہ تھا کہ میں نے ایک اسمبلی کے اہلکار پر حملہ کیا ہے، اس کی وردی پھاڑی ہے، اس کو زخمی کیا ہے، اور اس میں 2 MPAs رانا شہباز اور خیال کاسترو انہوں نے میرے خلاف سٹیٹمنٹ بھی دیا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے جھوٹی تحریر جھوٹی گواہی دی ہے اور میں آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا۔ یہ خاطر جمع رکھیے گا۔ آپ کا اگر خیال ہے کہ جھوٹی تحریریں دے کے ایسے مقدمات درج کروائیں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا جو آج ہوا ہے۔ اس میں جھوٹی گواہیاں، جھوٹی FIR، جھوٹی تفتیش کی گئی اور اللہ کے فضل سے آج کورٹ میں کچھ ثابت نہ ہو سکا مگر ایک شخص کا، کرنل کافی جن کا نام ہے، ہاشم ڈوگر صاحب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے دونوں تاریخوں پہ پروسیکیوٹر پیش نہیں کیا۔ عوام میں جا کے نعرے لگاتے ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، جب ایویڈنس کی باری آتی ہے تو پروسیکیوٹر ہی نہیں ہے اور نہ تفتیشی پیش ہو رہا ہے، نہ کوئی فائل پیش کی جا رہی ہے۔ تو کرنل ہاشم ڈوگر کافی صاحب، میں تو کافی پینے آ گیا تھا مگر آپ سے نکمہ ترین میں نے وزیر داخلہ بھی نہیں دیکھا کہ جس کو نہ وزارت کا پتہ ہے نہ داخلے کا پتہ ہے۔ آپ کی بڑکیں، آپ کی سازشیں، جا کے جرائم کو قابو کیجئے۔ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈکیتیوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔
اور آپ ایک ایسی حکومت کا حصہ ہیں جو ریاست مخالف بیانیاں اپناتی ہے, جو اداروں پر حملے کرتی ہے. تو آج سچ کی فتح ہوئی ہے, حق کی فتح ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بیل کنفرم ہوئی ہے وہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ کوئی ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے, پروسیکیوشن اپنا کیس بلڈ نہیں کر سکی, تفتیش میں کوئی گواہی سامنے نہیں آ سکی. تو جتنے جھوٹے کیس بنیں گے ان سب کا یہی انجام ہوگا جو آج ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مگر جو اس ملک میں ایک گھڑی چور ہے جس نے اپنے بے نامی داروں کو دبئی میں چھپا رکھا ہے, اسے میں کہتا ہوں کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے گلا پھاڑ پھاڑ کی تقریریں کرتے ہو, ریاست کے خلاف بھی, ملک کے خلاف بھی, ملک کی سالمیت کے خلاف بھی, تو وہ فرح نامی خاتون کو کب پاکستان لا رہے ہو؟ اس کا ٹرائل کب ہوگا؟ پنجاب میں 3 ڈی جی اینٹی کرپشن تبدیل ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے اطلاعات اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. 17 جولائی کی تاریخی چترول کے بعد پی ڈی ایم دماغی توازن کھو بیٹھی ہے. عمر سرفراز چیمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سیاسی اور انتظامی تجربہ کارآمد ثابت ہو رہا ہے. مشیر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے. پنجاب میں گندم اور آٹے کی مصنوعی قلت وفاقی حکومت کی سازش ہے. پنجاب نے وفاق سے 1 ملین ٹن گندم مانگی لیکن وفاقی حکومت نے انکار کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا. وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درج کرایا گیا ہے. ہاشم ڈوگر نے کہا کہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درج کرایا گیا ہے. ہاشم ڈوگر نے کہا کہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی بچوں کی محنت اور لگن دیکھ کر خوشی ہوئی. خصوصی بچوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. I congratulate IDERU and University. Both of the organizations are celebrating their centennial years today and this year. Congratulate both of them for holding this first international conference on higher education for the deaf in Pakistan. I see Chairman Sindh HEC also here. مجھے کافی لوگ نظر آ رہے ہیں, سیکٹری کالجز, سیکٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز بھی ہیں, اور یہ صحیح جگہ ہے کہ آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ادھر آنے کے بعد اور میں کے بعد میرا بھی اگین میری اپنی بدقسمتی ہے کہ میرا پہلا وزٹ ہے اس انسٹیٹیوٹ کا. آج میں کئی ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی, بڑوں کی,
इंस्टीट्यूट्स में जा चुका हूँ और हर दफ़े जब जाता हूँ मैं ज़्यादा जज्बे के साथ बाहर निकलता हूँ और आज भी यही हालत मेरी है इन सब प्यारे बच्चों को देख के और इनकी मेहनत देख के। अभी और अमेज्ड, वो बैठे हुए एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे हैं और मेरे जैसा जो अपने आप को कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा वो भी ख़त्म कर दिया, मुझे भी नहीं अब वो आती चीज़ें जो सीखी थी। और जिस तरीके से उनका इंटरेस्ट था चीज़ों में, एक छोटी बच्ची देखी जो वर्ड पे टाइम टेबल बना रही थी, विजुअली इम्पेयर्ड, बट वो कहाँ से ताकत आती। मैं तो अगर अपनी एक आंख भी बंद कर दूं तो मैं समझ जिंदगी से हार जाऊं, लेकिन इतनी हिम्मत इनमें है। इन सबको मुबारकबाद और आइडेरू को मुबारकबाद कि वो इन सबको इस तरीके से यहाँ ट्रेन कर रहा है। और खाना आसान चीज़ नहीं है और ख़ास तौर पे ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं जिनकी ताकत कुछ सेंसरीज ताकत ऐसी होती है जो बाकियों से स्ट्रॉन्ग है, उनको टैप करना और उस तरीके से उनको पढ़ाना भी एक बड़ी चाहिए। और उसमें मैं जो टीचर्स हैं आइडेरू के उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने कहा था बिकॉज मैंने जैसे कहा था कि आज का दिन ऐसा है कि मेरा सारा टाइम के वो और मैंने जल्दी जाना भी है तो मैं बहुत शॉर्ट करूँगा। मैं बहुत जल्दी से जो मैडम शाहजे ने बात की रिगार्डिंग दी स्पेशल CNIC, आई हैड दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो। एक स्कूल वालों ने मुझे कहा कि जी हमें मुश्किल हो रही है और अगर मेरी नॉलेज में कोई चीज़ आती है, मैंने क्या किया था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये बनाता है सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने सोशल वेलफेयर का सारा दफ्तर उस इंस्टीट्यूट में भेजा। उसमें 200-300 बच्चे थे। मैंने कहा एक दिन बैठो, 2 दिन बैठो, इन सब बच्चों के वो जो महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब हुकूमत ने 10 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 165 रुपये से इजाफे के बाद 655 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर आटे की कीमतों में इजाफे का बोझ भी डाल दिया। पंजाब काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी के जरिए सूबे में सरकारी गंदम के नए निर्खों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। कल से फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम 23 रुपये फी मन कीमत पर फरोख्त की जाएगी, जिसके बाद 10 किलो के सरकारी थैले की मौजूदा कीमत में 165 रुपये और 20 किलो के थैले की कीमत में 330 रुपये इजाफा मुतवक्के है। इस फैसले के बाद अब 10 किलो सरकारी थैले की नई कीमत 650 रुपये से 655 रुपये मुकर्रर की जाएगी और 20 किलो सरकारी थैले की नई कीमत 1300 रुपये से 1310 रुपये के दरमियान मुकर्रर होगी। काबीना ने कल से पंजाब की फ्लोर मिल्स का यौमिया सरकारी गंदम कोटा बढ़ाने का भी फैसला किया है। लाहौर में आटे की कीमतें बेकाबू हो गईं। न सिर्फ गंदम और आटे की कीमत बढ़ गई बल्कि सब्सिडाइज्ड आटे की भी किल्लत पैदा हो गई है। बिजली, पेट्रोल, सब्जी और गोश्त की कीमतों के सताए शहरियों के लिए रोटी के 2 निवाले खाना भी मुश्किल हो गया। डिपो मालिकान कहते हैं कि आटे की बहुत थोड़ी मिकदार में सप्लाई आती है जो आते ही ख़त्म हो जाती है, जबकि आम दुकानों पर कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला 1600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि वो इतना महंगा आटा कैसे ख़रीदें। पहले आम दुकानों से खुला आटा मिल जाता था, अब दुकानदार खुला आटा भी देने को तैयार नहीं। शहरियों का कहना है कि चक्की मालिकान इससे भी महंगा आटा बेच रहे हैं। उन्होंने आटा 116 रुपये फ़ी किलो कर दिया है। कहते हैं कि गंदम 500 रुपये फ़ी मन महंगी हो गई है, इसलिए वो सस्ता आटा नहीं बेच सकते। मुल्क भर में सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर इलाकों में सैलाब से अमवात की तादाद 1545 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में सैलाब की तबाही से 12,860 अफराद जख्मी हुए। 20 लाख के करीब घर भी तबाह हो गए। अब तक सैलाब से 34 लाख तक शहरी मुतासिर हुए हैं। फ्लड के दौरान 10 लाख तक मवेशी भी लुकमा अजल बने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। चीन ने हंगामी तौर पर पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान कर दिया। साथ ही इमदादी कार्रवाइयों में फ़नी ताउन की भी पेशकश कर दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई है।
چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین پاکستان اور فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ سی پیک کی ترقی کا مقصد دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ دینا ہے۔ منصوبہ دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان اور پاک چین فوجی تعاون باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور میں تاحال سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ بارش اور سیلاب کی مصیبتیں جھیلنے والے سیلاب متاثرین وبائی امراض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ صحبت پور کے علاقوں سے لے کر ڈیرہ العیار، کیٹل فارم اور گنداخہ تک مختلف علاقوں میں پانی ابھی تک موجود ہے، جس کے باعث ملیریا اور جلدی بیماریاں متاثرین کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ ارد گرد پانی اور شدید گرم موسم میں متاثرین چارپائیوں کے سائے تلے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ امداد کے منتظر ہیں۔ میڈیکل کیمپ قائم نہ کرنے کے خلاف متاثرین احتجاج پر مجبور ہو گئے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ملیریا اور ڈائریا سے لوگ مر رہے ہیں۔ انتظامیہ چند دوائیوں کے ڈبے بھیج کر اپنی ذمہ داریوں سے بری الزما ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم آج سے شروع ہو گئی۔ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین 5 سے 12 سال تک کے بچوں کو لگائی جا رہی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ تعلیمی اداروں میں ویکسین لگانے کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے نادرا میں اندراج کرانا ضروری ہوگا اور بے فارم کے ذریعے بچوں کی ویکسینیشن کی انٹری کرائی جائے گی۔ NIH کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ شہری اپنے بچوں کو کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائیں۔ دوسری خوراک پہلی خوراک کے 21 سے 56 دنوں کے اندر لگوانی ہوگی۔ پاکستان میں ڈینگی وائرس میں تیزی آ رہی ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی سے 57 افراد متاثر ہوئے۔ DHO کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی مریضوں کی مجموعی تعداد 1388 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے 1 مریض جاں بحق ہوا، جس کے بعد اسلام آباد میں ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ اسلام آباد کے شہری علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 45 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 532 افراد متاثر بھی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے دہی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی سے 45 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پیمز ہسپتال میں ڈینگی کے کل مریضوں کی تعداد 194 ہے۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، روپیہ ہلکان۔ امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل اضافہ نہ رک سکا، قیمت میں مزید 1 روپیہ 16 پیسے اضافہ ہو گیا۔ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ امریکی کرنسی انٹر بینک میں مزید 1 روپے 16 پیسے مہنگی ہونے کے بعد 238 روپے پر فروخت ہو رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت شدید مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ ڈالرز کی کمی اور درآمدی ادائیگیوں کے باعث ملک سے ڈالرز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، جبکہ اربوں ڈالرز لانے کے حکومتی دعوے ابھی تک حقیقت کا روپ نہیں لے سکے۔ یہی وجہ ہے ڈالر کی قدر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کمیشن کالج آف آپتھمالوجی میو ہسپتال کے زیر اہتمام سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ تقریباً 6.9 ملین روپے کا امدادی سامان متاثرہ علاقوں کو بھیجا گیا، جس میں راشن، کپڑے، خیمے اور ادویات شامل ہیں۔ تونسا، لیا اور راجن پور کے علاقوں کے متاثرین امدادی سامان تقسیم ہوگا۔ تفصیلات آصف الیاس کی اس رپورٹ میں۔ کالج آف اپتھمالوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز میو ہسپتال سے سیلاب زدگان کے لیے ضرورت کی اشیاء پر مبنی سامان راجن پور، تھونسا اور لیا کے سیلاب متاثرین کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر زاہد محمود، پرنسپل کالج آف اپتھمالوجی پروفیسر زاہد کمال صدیقی، ایڈیشنل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ مسز قرۃ العین میمن،
समेत इमदादी टीमों के नुमाइंदगान मौजूद थे। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि जरूरत की अशिया समेत अद्वियात भी पहुंचाई जा रही हैं। रोजाना यहां से 10 लाख रुपए की अद्वियात सैलाब-ज़दा इलाकों में भेजी जा रही हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और म्यू अस्पताल शाना बशाना सैलाब मुतासिरीन के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के जैसे ही हमें अंदाज़ा हुआ कि एक कुदरती आफत की सूरत में सैलाब जो है ना आ चुका हुआ है, तो आज से 3 हफ्ते पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, म्यो हॉस्पिटल ने और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी ने हमने कहा कि कंबाइंड एफर्ट होनी चाहिए, मुश्तरका काविश होनी चाहिए ताकि हम इन सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें। तो पहली स्टेज में हमने अपनी 3 एडवांस टीमें भिजवाईं, तौंसा शरीफ में, राजनपुर में और डीजी खान में, जहाँ पे इन्होंने जाके देखा कि वहाँ की लोकल ज़रूरियात क्या है, क्योंकि इन टीम्स के साथ हमने डॉक्टर्स भी भेजे और दवाइयाँ भी भेजी। तो इन्होंने बताया कि देखिए बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त खुराक की है और पानी की है, पहले आप वो भिजवाएं फिर दवाइयाँ भी आप भिजवा दें। तो हमने अपना एक फ़ंड क्रिएट किया जिसमें बहुत बेतहाशा लोगों ने डोनेट किया। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे हम करीबन कोई 10 लाख रुपए की दवाइयाँ और जो है ना खाने पीने की अशिया बाकायदा बॉक्सेस में पैक करके किंग एडवर्ड की तरफ से, म्यो की तरफ से और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी की तरफ से हम भिजवाते हैं और ये वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हम उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। चूंग में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने पुलिस पर भी गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में डॉल्फिन अहलकार के बाजू पर फायर लगा। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। चूंग में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 अफराद जख्मी भी हुए। ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने पुलिस पर भी गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में डॉल्फिन अहलकार के बाजू पर फायर लगा। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चूंग में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया है। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मजीद मालूमात लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। चूंग में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया है। इस हवाले से अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से हम मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। वसीम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह करें। चूंग में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी भी हुए। ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने पुलिस पर भी गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में डॉल्फिन अहलकार के बाजू पर फायर लगा। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। चूंग का इलाका है जहां पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का सिलसिला हुआ और देखते ही देखते जो है वो 2 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी होकर जो है वो जिना अस्पताल पहुंच गए। बात की जाए अगर डॉल्फिन पुलिस की तो 150 की कॉल पर जब डॉल्फिन पुलिस वहां पहुंची तो मुल्जिमान ने जो है वो डॉल्फिन पुलिस पर भी फायरिंग की जिससे डॉल्फिन का एक जवान जो है वो शदीद जख्मी होकर जिना अस्पताल पहुंच गया। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर अभी मौजूद है। डीएजी ऑपरेशन के अलावा एसएसपी ऑपरेशन और एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन और एसपी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे खुद ही पहुंच गए और पूरी डिवीजन की नफरी को यहाँ पे बुला लिया गया है। जिस तरह से 2 अफराद की अगर बात तो 2 अफराद को जो है वो गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है जिसका नोटिस बाकायदा तौर पर जो है वो आईजी पंजाब ने लिया है। मैं बताता चलूं कि चूंग लेन देन के तनाजे पर ये फायरिंग हुई थी जिसमें जो है वो एक पार्टी ने अंधाधुंध फायरिंग की और 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया और चूंग 2 गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों ने ये फायरिंग की थी अंधाधुंध। जिस तरह से चूंग कत्ल होने वालों में इमरान उमर जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल और असगर की उम्र जो है वो 42 साल बताई जाती है और इसी तरह से जो है वो बिशारत जो जख्मी हुआ है उसकी उम्र 22 साल है। अशरफ की उम्र जो है वो 42 साल है जबकि मुस्तफा 20 साल जो है वो भी शदीद जख्मी हुआ है जिसमें जो है वो डॉल्फिन का एक एहलकार जिसका नाम मंसूर है उसको भी जो है वो गोली लगी और बाजू पर उसको
जख्मी हालत में मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इसका बाकायदा नोटिस जो है वो आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने लेते हुए फौरी तौर पर जो है वो पुलिस की एक भारी नफरी को वहां पहुंचने का कहा। अभी एसपी रजा तनवीर और एसपी हमजा नवाज भी जो है वो मौका पर मौजूद है। इसी तरह से चूंग पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौका पर पहुंच गई है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। जी वसीम साबिर, आपने अपडेट किया। इंसदाद डेंगू बारे लाहौर सर गंगाराम हस्पताल का अहसन इक़दाम। डेंगू से मुतासरा मरीजों को इलाज की फ्री सहूलियात दी जा रही हैं। डेंगू फोकल पर्सन डॉक्टर कोमल की कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मजीद उन्होंने क्या कहा, तफसीलात जानते हैं सैयद आसिफ अलियास की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम सर गंगाराम अस्पताल में हैं और हमारे साथ डेंगू की फोकल पर्सन डॉक्टर कोमल हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि गंगाराम अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में और यहाँ इतने मरीज इस वक्त एडमिट है, इस बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। अच्छा, हमारे पास गंगाराम हॉस्पिटल में 80 के करीब जो बेड्स हैं वो डेंगू के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल उसके ऊपर 47 मरीज़ हैं, लेकिन उनमें भी कंफर्म पेशेंट्स जो हैं वो 27 हैं। ठीक है, बाकी जो है वो नॉन डेंगू हैं और कुछ की रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। तो कंफर्म केसेस हमारे पास 27 हैं। बाकी अद्वियात और सहूलियात के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस का अमला है 24 घंटे मौजूद होता है और पेशेंट्स की अद्वियात की फ्राहमी मुसलसल होती है। कोई उसमें कोई मसला या कोई डिले नहीं होता और मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं। ठीक है, और डेंगू के जो मखसूस टेस्ट होते हैं, जिस तरह से सबसे पहले तो काउंटर्स के ऊपर जो CBC होता है उसकी रिपोर्ट 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को दे दी जाती है हाथ में। और बाकी जो उसके मखसूस टेस्ट होते हैं उसमें IgG, IgM और NS1 होते हैं। उसकी भी जो है रिपोर्ट्स हमें फ़ौरन 6-7 घंटों के अंदर पेशेंट को मिल जाती है। और ये सारे के सारे टेस्ट फ्री किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं और अद्वियात भी मरीज़ को फ्री दी जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ जो डेंगू की फोकल पर्सन डॉक्टर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज पाक इंग्लैंड सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई हुई। कराची स्टेडियम में दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के कुल 7 T20 मैच खेले जाएंगे। 4 T20 कराची स्टेडियम और 3 लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला T20 मैच 20 सितंबर कराची में खेला जाएगा। आलमी सतह पर भारत को इस वक्त बड़ी सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ा जब कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की तमाम काविशें रायगा चली गईं। कनाडा में सिख कम्युनिटी खालिस्तान की हिमायत में रेफरेंडम में हक़ रायदही इस्तेमाल करने बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई। वोट दिलाने के लिए 5 किलोमीटर तवील कतार लग गई। सिखों ने वोट डालकर भारत से अपनी नफरत का इजहार किया। बरतानवी शहर लीस्टर में हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत की तरह मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लीस्टर में हिंदू इंतहा पसंदों के टोले ने मस्जिद के सामने मार्च किया और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर हमले किए और उनकी दुकानों को लूटने की कोशिश भी की, जिसे मुसलमानों ने नाकाम बना दिया। हिंदू इंतहा पसंदों की हरसा सराई और इश्तियाल अंगेजी के वक्त पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में अब भी माहौल कशीदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन के हमले की सूरत में अमरीका ताइवान का दिफा करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमरीकी अफवाज ताइवान का दिफा करेगी। ताइवान के बारे में अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि एक चीन की पॉलिसी है, लेकिन ताइवान ने अपनी आज़ादी से मुतल्लिक़ खुद फैसला किया है। हम ताइवान की हौसला अफजाई नहीं कर रहे। आज़ादी का फैसला ताइवान का अपना है। रवां साल में यह तीसरा मौका है जब अमरीकी सदर ने चीन के खिलाफ ताइवान के हक़ में बयान दिया है।
چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور اس معاملے میں امریکی مداخلت کے نتیجے میں نتائج سے خبردار کر چکا ہے۔ محمد اشرف خان کو فائنانس سیکرٹری پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے نئی ذمہ داریوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے توقع ظاہر کی ہے کہ محمد اشرف خان اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے پارٹی کارکنان کے ساتھ روابط کو مزید وسعت دیں گے۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کریں، ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو ونڈسر قلعہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ کا تابوت سینٹ جارج چرچل کے والٹ رائٹ میں اتارا گیا۔ ملکہ برطانیہ کو شوہر فلپ کے پہلو میں دفنایا گیا ہے۔ آخری رسومات میں وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر سربراہان نے شرکت کی۔ سینٹ جارج چیپل میں دعائیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو ونڈسر قلعہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ملکہ برطانیہ کا تابوت سینٹ جارج چیپل کے والٹ رائٹ میں اتارا گیا۔ ملکہ برطانیہ کو شوہر فلپ کے پہلو میں دفنایا گیا ہے۔ آخری رسومات میں وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر سربراہان نے شرکت کی ہے۔ سینٹ جارج چیپل میں دعائیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگلے ماہ آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے کٹ کی باضابطہ رونمائی کر دی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کٹ کی رونمائی PCB نے خصوصی ویڈیو کے ذریعے کی، جس میں بابر اعظم، شاداب خان اور نسیم شاہ کے ساتھ قومی وومن کرکٹ ٹیم کی پلیئرز فاطمہ ثنا اور کائنات امتیاز نے بھی حصہ لیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کٹ میں بنیادی کلر ڈارک گرین ہے، جبکہ لائٹ گرین اور یلو کلر کو استعمال کرتے ہوئے تھنڈر کی تھیم اپنائی گئی ہے۔ PCB نے ساتھ ہی کلیش کٹ بھی جاری کی ہے، جس میں ڈارک گرین اور لائٹ گرین کا کلر استعمال کیا گیا ہے۔ کلیش کٹ ایسی صورت میں استعمال کی جاتی ہے جب دو ٹیموں کی کٹس کا کلر یکساں ہو۔ ایسے میں ایک ٹیم اپنے ڈیزائن میں کلر اسکیم کو تبدیل کرتے ہوئے کلیش کٹ استعمال کرتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔